الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر رب یسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخیر وتمم بالخیر وبک نستعین وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا علیم یا علیم رب یسر رب یسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخیر وتمم بالخیر وبک نستعین وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا علیم یا علیم رب یسر رب یسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخیر وتمم بالخیر وبک نستعین وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا علیم یا علیم صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی حبیبہ علی حبیبہ سیدنا سیدنا ومولانا ومولانا محمد محمد وعلى آلہ وعلى آلہ وأصحابہ وأصحابہ اجمعین اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی خیر البریۃ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو کتاب شروع کر رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے سراجی۔ اس کتاب کا نام ہے سراجی۔ اور اس کتاب کو تصنیف کرنے والی جو شخصیت ہیں، اس کتاب کو تصنیف کرنے والی جو شخصیت ہیں وہ ہیں شیخ سراج الدین محمد بن عبد الرشید سجاوندی حنفی۔ اور یہ کتاب چونکہ علم فرائض کے اندر ہے، علم فرائض کے اندر ہے، جس کو علم میراث بھی کہا جاتا ہے، جس کو علم میراث بھی کہا جاتا ہے، یعنی علم فرائض کا دوسرا نام علم میراث ہے۔ اور جو بھی انسان فن علم شروع کرتا ہے، اس علم اور فن کو شروع کرنے سے قبل جو ہے اس علم کی تعریف، موضوع اور غرض کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے ہم جو ہے وہ پہلے اس علم کی تعریف، موضوع اور غرض کو بیان کرتے ہیں تاکہ انسان جو ہے وہ علی وجہ البصیرت اس علم کے اندر کیا ہو سکے، شروع ہو سکے۔ علی وجہ البصیرت یعنی علم کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت اس لیے جاننا ضروری ہوتا ہے تاکہ انسان علی وجہ البصیرت سمجھ بوجھ کے طریقے پر اس علم میں کیا ہو، شروع ہو سکے۔ اور جو علم انسان پڑھ رہا ہے اس کو دیگر علوم سے ممتاز کر سکے، اس کو دیگر علوم سے ممتاز کر سکے، کیونکہ جو علوم ہوتے ہیں ان کا باہمی جو امتیاز ہوتا ہے وہ موضوع سے ہی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ موضوع سے ہی ہوتا ہے۔ اور انسان جو ہے جب جتنی بھی وہ کوشش کرے تو اس کی کوشش جو ہے وہ رائگاں اور بیکار نہ جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی علم کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت جو ہے وہ اس لیے جاننا ان کا ضروری ہوتا ہے تاکہ انسان علی وجہ البصیرت اس علم میں شروع ہو، اور اس علم کو جس کے اندر وہ شروع ہو رہا ہے اس کو دوسرے علوم سے کیا کر سکے، جدا اور ممتاز کر سکے، اور اس کی جو کوشش ہے وہ رائگاں اور بیکار نہ جائے۔ تو فرائض جو ہے یہ فریضہ کی جمع ہے۔ فریضہ کا لغوی معنی ہوتا ہے مقررہ حصہ، اور اصطلاح کے اندر علم فرائض جو ہے وہ ہوا علم باصول من فقہ و حساب یعرف بها حق الوارثۃ من الترکۃ، کہ علم فرائض جو ہے وہ حساب اور فقہ کے ایسے اصول، قوانین اور ضوابط کا علم ہے کہ جن کے ذریعے
جو ہے وہ ترکہ میں سے ورثاء کا حق پہچانا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. علم فرائض جو ہے وہ ایسے اصول، قوانین اور ضوابط کا، فقہ اور حساب کے ایسے اصول، قوانین اور ضوابط کا علم ہے کہ جن کے ذریعے جو ہے وہ ترکہ میں سے ورثاء کا حق پہچانا جاتا ہے. اور اس علم کا جو موضوع ہے وہ ترکہ میت اور اس کے مستحقین ہیں. ترکہ میت اور اس کے مستحقین ہیں. میت نے جو مال چھوڑا ہوتا ہے اس کو ترکہ کہتے ہیں، اور اس کے جو حقدار ہوتے ہیں اس جو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ورثاء کہا جاتا ہے. ان کو ورثاء کہا جاتا ہے. تو اس علم کا جو موضوع ہے وہ ترکہ میت ہے، میت کا چھوڑا ہوا مال ہے، اور اس چھوڑے ہوئے مال کے جو حقدار ہوتے ہیں جو ورثاء ہوتے ہیں. کیونکہ اس علم کے اندر جو ہے وہ ترکہ میت اور اس کے مستحقین کے احوال سے گفتگو کی جاتی ہے. اور ظاہر بات ہے، آپ اس بات کو جانتے ہی ہیں کہ کسی بھی علم کا موضوع وہ شے ہی ہوتی ہے جس کے احوال سے اس علم کے اندر بحث کی جاتی ہے. اور اس علم کے اندر چونکہ ترکہ میت اور اس کے جو مستحقین ہیں ان کے احوال ذاتیہ سے اس علم کے اندر بحث ہوتی ہے، اس لیے پھر اس علم کا جو موضوع ہے وہ ترکہ میت اور اس کے مستحقین ہیں اور ورثاء ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اس علم کی جو غرض و غایت ہے، اس علم کی جو غرض و غایت ہے وہ ان الفاظ سے بھی بیان کی گئی ہے کہ ایصال الحقوق الی اربابھا، کہ جو حصے ہیں ان کو ان کے ارباب تک پہنچانا، حصوں کو ان کے حصوں کے جو حقدار ہیں، حصوں کے جو حقدار ہیں تو حصوں کو ان کے حقداروں تک کیا کرنا؟ پہنچا دینا. یہ اس علم کی کیا ہے؟ غرض و غایت ہے. اور یوں بھی اس کی غرض و غایت ان الفاظ سے بھی جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ حصے داروں کے جو حصے ہیں ان کو صحیح طریقہ سے ان کے حقداروں تک پہنچانے کی قدرت حاصل کرنا. حصوں کو صحیح طریقہ سے حقداروں تک پہنچانے کی قدرت حاصل کرنا. ظاہر بات ہے کہ اگر ہمیں حصوں کی معرفت ہوگی، معرفت ہوگی، یہ پتہ ہوگا کہ فلاں وارث کو جو ہے اتنا حصہ دینا ہے، فلاں کو اتنا دینا ہے اور کس کو حصہ ملنا ہے اور کس کو نہیں ملنا ہے. تو جب ہمیں ورثاء کے حصوں کا ساری تفصیلات کا جو ہے وہ علم ہوگا تو پھر ہمیں حقداروں تک، حصے داروں تک ان کا جو حصہ ہے وہ صحیح طریقہ سے پہنچانے کی قدرت حاصل ہوگی. اور اگر ہمیں حصوں کا علم نہیں ہوگا تو پھر قدرت بھی حاصل نہیں ہوگی، پہنچانے کی قدرت بھی حاصل جو ہے وہ نہیں ہوگی. تو یہ حصہ داروں تک صحیح طریقہ سے ان کا حصہ پہنچانے کی قدرت حاصل کرنا، یہ اس علم کی کیا ہے؟ غرض و غایت ہے، اس علم کا فائدہ ہے. اور اس علم کا حکم بھی ہے، اس علم کا حکم بھی ہے. اس علم کا حکم یہ ہے کہ اس علم کو سیکھنا جو ہے وہ فرض کفایہ ہے. اس علم کو حاصل کرنا فرض کفایہ ہے. اور فرض کفایہ کا مطلب آپ جانتے ہی ہیں کہ شہر میں سے اگر بعض افراد بھی اس کو ادا کر لیں، شہر میں سے بعض افراد بھی اس کو ادا کر لیں تو سب بری ذمہ ہو جاتے ہیں. اور اگر کوئی بھی نہیں ادا کرے گا تو سب کیا ہوں گے؟ گناہگار ہوں گے. سب کیا ہوں گے؟ گناہگار ہوں گے. لہذا علم فرائض کا سیکھنا چونکہ فرض کفایہ ہے، لہذا شہر میں سے اگر بعض افراد بھی اس کو سیکھ لیں گے تو سارے شہر والے کیا ہو جائیں گے؟ بری ذمہ ہو جائیں گے. اگر کوئی بھی نہیں سیکھے گا تو سب کیا ہوں گے؟ گناہگار ہوں گے. جیسا کہ نماز جنازہ ہوتی ہے وہ بھی کیا فرض کفایہ ہی ہے. نماز جنازہ بھی فرض کفایہ ہی ہے. اگر شہر میں سے بعض افراد بھی اس کو ادا کر لیتے ہیں سارے بری ذمہ ہیں، اگر کوئی نہیں کرتا تو سارے گناہگار ہوتے ہیں. باقی فرض عین تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ نماز روزہ وغیرہ یہ فرض عین ہے. یہ کیا ہے؟ فرض عین ہے. اور فرض عین تو ہر مسلمان جو بھی عاقل و بالغ ہوتا ہے ہر ایک کا اس کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. ہر ایک کا اس کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. اور اس علم کا نام جو علم فرائض رکھا گیا ہے،
اس علم کا نام جو علم فرائض رکھا گیا ہے، جس کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ یہ ہے کہ جو فرائض ہے یہ فریضہ کی جمع ہے، فرائض فریضہ کی جمع ہے، فریضہ کی جمع ہے، اور فریضہ کا معنی ہے مقررہ حصہ، فریضہ کا معنی ہے مقررہ حصہ، مقررہ حصہ۔ اور اس علم میں جو حصے بیان کیے گئے ہیں چونکہ وہ شریعت کی جانب سے مقرر ہیں، اس علم کے اندر جو حصے بیان کیے گئے ہیں وہ شریعت کی طرف سے مقرر ہیں، اس وجہ سے اس علم کا نام کیا رکھا گیا؟ علم فرائض رکھا گیا، اس علم کا نام علم فرائض رکھا گیا۔ فرائض جو رکھا گیا ہے، تو جو وراثت ہے وراثت ہے اس کے کچھ جو ہیں وہ ارکان ہیں، کچھ شرائط ہیں اور کچھ اسباب ہیں۔ اس کے ارکان بھی ہیں، اس کی شرائط بھی ہیں اور اس کے اسباب بھی ہیں۔ ان کا جو جاننا ہے وہ بھی فائدہ سے خالی نہیں ہے، یہ بھی انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو وراثت ہے اس کے ارکان کتنے اور کون کون سے ہیں، اس کی شرائط جو ہیں وہ کتنی اور کون کون سی ہیں، اور اس کے جو اسباب ہیں وہ کتنے اور کون کون سے ہیں۔ تو جو وراثت ہے اس کے جو اپنا ہے ارکان، اس کے جو ارکان ہیں وہ تین ہیں، تین ہیں۔ نمبر 1 مورث، نمبر 2 وارث، اور نمبر 3 جو ہے وہ ترکہ، نمبر 3 ترکہ۔ تو مورث جو ہے وہ اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کی جائیداد جو ہے وہ تقسیم کی جاتی ہے، جس کی جائیداد جو ہے وہ تقسیم کی جاتی ہے، جس کی جائیداد دوسروں تک منتقل کی جاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مورث کہتے ہیں، اس کو مورث کہتے ہیں۔ لفظی معنی تو آپ کو پتہ ہے، وارث بنانے والا، مورث کا معنی وارث بنانے والا ہے۔ تو جس کی جائیداد جو ہے وہ تقسیم کی جائے گی، دوسروں تک منتقل کی جائے گی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مورث کہتے ہیں، اس کو مورث کہتے ہیں۔ اور وارث جو ہے وہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی طرف جائیداد منتقل کی جاتی ہے، جس کی طرف جائیداد منتقل کی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وارث کہتے ہیں۔ جس کی جائیداد منتقل کی جائے وہ مورث، اور جس کی طرف منتقل کی جائے وہ وارث۔ اور ترکہ جو جائیداد منتقل کی جائے گی، جو جائیداد منتقل کی جائے گی، جو مال میت نے چھوڑا ہوتا ہے وہی منتقل کیا جاتا ہے نا جی، وہی منتقل کیا جاتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ترکہ کہتے ہیں، اس کو ترکہ کہتے ہیں۔ تو یہ ہیں اپنا وراثت کے 3 ارکان، مورث، وارث اور ترکہ۔ اور جو وراثت کی جو شرائط ہیں، وراثت کی جو شرائط ہیں یہ بھی 3 ہیں، یہ بھی کیا ہیں؟ 3 ہیں۔ ان 3 شرائط میں سے جو ایک شرط ہے وہ ہے مورث کی موت۔ مورث کی کیا ہے؟ موت، کہ جو مورث ہے وہ حقیقتاً یا حکماً جو ہے وہ مر جائے، کیا ہو جائے؟ مر جائے، تو یہ اس کی کیا ہے؟ شرط ہے۔ ظاہر بات ہے جو آدمی زندہ ہوگا تو اس کی تو جائیداد تقسیم نہیں نہ ہوگی۔ جو مورث ہے وہ فوت ہو جائے گا تو پھر اس کی کیا ہوگی؟ جائیداد تقسیم ہوگی۔ تو یہ مورث کا فوت ہو جانا چاہے وہ حقیقتاً فوت ہو یا حکماً فوت ہو، یہ اس کی کیا ہے؟ شرط ہے، یہ اس کی شرط ہے۔ حکماً فوت ہونے کا مطلب یہ ہے جیسا کہ یہ مفقود ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ مفقود، جس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہوتی، وہ ایسا گم ہو جاتا ہے کہ جس کے بارے میں کوئی خبر نہیں آیا وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ مفقود وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں کوئی اطلاع نہ ہو، وہ ایسا گم ہو جائے کہ جس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے، یہ بھی پتہ نہیں ہے وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ تو جب مخصوص مدت گزر جائے گی،
جب مخصوص مدت گزر جائے اور اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہ ہو سکے کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، تو پھر اس پر جو ہے وہ مردہ ہونے کا حکم لگا دیا جائے گا، اس پر مردہ ہونے کا حکم لگا دیا جائے گا۔ کہیں گے کہ حکمن کیا ہے، وہ مردہ ہی ہے، کیا ہے وہ مردہ ہے، حکمن وہ مردہ ہی ہے۔ اور اس مدت کے بارے میں جو ہے مختلف اقوال ہیں کہ کتنی مدت گزر جانے کے بعد جو ہے اس کے مردہ ہونے کا حکم لگایا جائے گا۔ بعض فقہا نے فرمایا ہے کہ 120 سال ہے، یعنی اس کے پیدائش سے لے کر اس کی پیدائش سے لے کر جب 120 سال کیا ہو جائیں گزر جائیں تو پھر اس کے مرنے کا حکم لگا دیا جائے گا، اس کے مرنے کا حکم لگا دیا جائے گا۔ اور بعض نے 110 سال کا قول کیا ہے، بعض نے 110 سال کا قول کیا ہے، اور ایک قول جو ہے وہ 90 سال کا ہے۔ کیا ہے؟ 90 سال کا قول 90 سال کا ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جو قاضی ہے اپنے اجتہاد سے جو وہ مدت مقرر کر لے، اپنے اجتہاد سے جو مدت مقرر کر لے، تو وہ مدت اس مدت کے گزر جانے کے بعد کیا لگ جائے گا، اس کے کا حکم لگ جائے گا۔ بہرحال جو وراثت کی جو شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط کیا ہے، مورث کا مرنا ہے، حقیقتاً یا حکماً مرنا ہے، حقیقتاً یا حکماً مرنا ہے۔ اور اس کی شرائط میں سے جو دوسری شرط ہے وہ ہے کہ مورث کی موت کے وقت وارث کا زندہ ہونا، مورث کی موت کے وقت وارث کا کیا ہونا، زندہ ہونا، خواہ وہ حقیقتاً زندہ ہو یا حکماً زندہ ہو، خواہ وہ حقیقتاً زندہ ہو یا حکماً زندہ ہو۔ ٹھیک ہے، حکماً زندہ ہو جیسے کہ عورت کے پیٹ میں حمل ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، عورت کے پیٹ میں حمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ شخص جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، مثال اس کی بیوی کیا ہے، حاملہ ہے، تو جس وقت وہ فوت ہوا ہے اس وقت اس کی بیوی حاملہ تھی، تو ظاہر بات ہے وہ بچہ بھی کیا ہوگا، وارث بنے گا، وہ بچہ بھی وارث بنے گا، کیونکہ وہ حکماً کیا ہے، مورث کی موت کے وقت وہ حکماً زندہ ہی ہے، مورث کی موت کے وقت وہ حکماً کیا ہے، زندہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی شرائط میں سے جو تیسری شرط ہے وہ ہے کہ مانع ارث کا موجود نہ ہونا، ممانع ارث میں سے کسی مانع کا موجود نہ ہونا۔ ممانع ارث کی تفصیل جو ہے وہ آگے تفصیلاً آئے گی۔ ممانع ارث میں سے کسی مانع کا نہ ہونا یہ بھی کیا ہے، شرط ہے، یہ بھی کیا ہے، شرط ہے۔ اگر موانع ارث میں سے کوئی مانع پایا گیا تو پھر بھی وہ وارث جو شخص جو ہے وہ نہیں بنے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بہرحال اس کی شرائط جو ہیں وہ 3 ہے، مورث کا حقیقتاً یا حکماً مرنا، اور وارث کا مورث کی موت کے وقت حقیقتاً یا حکماً زندہ ہونا، اور نمبر 3 موانع ارث میں سے کسی مانع کا نہ پایا جانا۔ اور اس کے جو اسباب ہیں، وراثت کے جو اسباب ہیں یہ بھی 3 ہیں، وراثت کے جو اسباب ہیں وہ بھی کتنے ہیں، 3 ہیں۔ ایک سبب جو ہے وہ قرابت ہے، کیا ہے، قرابت ہے، اور ایک سبب جو ہے وہ زوجیت ہے، اور ایک سبب جو ہے وہ ولا ہے، ٹھیک ہے۔ کتنے اسباب ہیں، 3 اسباب ہیں، قرابت، زوجیت اور ولا۔ قرابت اس سے مراد جو ہے وہ نسبی رشتہ داری ہے، اس سے مراد وہ نسبی رشتہ داری ہے جو ولادت کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ قرابت سے مراد وہ نسبی رشتہ داری ہے جو ولادت کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے اندر جو ہے میت کے اصول اور فروع شامل ہیں، اس کے اندر میت کے اصول اور فروع شامل ہیں۔ اصول ماں باپ ہوتے ہیں، دادا وغیرہ ہیں، اور فروع سے مراد بیٹا بیٹی پوتا وغیرہ، یہ فروع کے اندر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور زوجیت دوسرا سبب کیا ہے، زوجیت ہے، اس سے مراد وہ زوجیت ہے جو نکاح صحیح سے حاصل ہو، جو نکاح صحیح سے حاصل ہو۔ آپ جو ہے وہ ہدایہ وغیرہ کے اندر آپ نے پڑھا ہوا ہے نکاح صحیح کون سا ہوتا ہے اور فاسد کون سا ہوتا ہے۔ اگر وہاں کوئی شرط فاسد لگ جائے تو نکاح کیا ہوگا، فاسد ہوگا،
اگر وہاں کوئی شرط فاسد موجود ہو تو نکاح فاسد ہوگا. ٹھیک ہے. بہرحال زوجیت سے مراد جو ہے وہ نکاح جو زوجیت جو ہے وہ نکاح صحیح سے حاصل ہو. جو زوجیت نکاح صحیح سے حاصل ہو تو یہ بھی اس کا ایک کیا ہے سبب ہے, وراثت کا ایک سبب ہے. تو جب تک زوجین کے درمیان یہ رشتہ قائم رہے گا, جب تک رشتہ قائم رہے گا, یہ نکاح جو ہے وہ قائم رہے گا, تو شوہر کے مرنے کی صورت میں جو بیوی ہے وہ اس کی وارث بنے گی, اور بیوی کے فوت ہونے کی صورت میں شوہر کیا بنے گا, اس کا وارث بنے گا. ٹھیک ہے. یہ بھی جو وراثت کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک کیا ہے سبب ہے. زوجیت بھی ایک کیا ہے سبب ہے. قرابت بھی ایک سبب ہے. اور تیسرا جو سبب ہے وہ کیا ہے ولا, ملکیت ہے. کیا ہے ملکیت. اس کی پھر دو صورتیں ہیں. اس کی دو صورتیں. ایک صورت اس کی جو ہے وہ ہے ولا من جہت العتق, ولا من جہت العتق, اور ایک ہے ولا من جہت الموالات, من جہت العتق ولا من جہت العتق. یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی دوسرے اپنے غلام یا باندی کو آزاد کرتا ہے. ایک شخص اپنی غلام یا باندی کو کیا کرتا ہے آزاد کرتا ہے. زید کا ایک غلام تھا خالد نامی, زید کا ایک خالد نامی جو ہے وہ غلام تھا. تو زید نے اپنے خالد نامی غلام کو کیا کر دیا آزاد کر دیا. اب جو خالد ہے اس نے اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ دولت کمائی, اس کے پاس پیسے موجود تھے. جب وہ فوت ہو گیا, جب خالد فوت ہو گیا تو اس کے ورثاء میں سے جو اصحاب فرائض تھے وہ بھی موجود نہ ہوں, اصحاب فرائض بھی موجود نہ ہوں, اور اس کا جو عصبہ ہے وہ بھی کوئی موجود نہ ہو, عصبہ نسبی جو ہے وہ موجود نہ ہو. تو پھر اس کی جائیداد کس کو ملے گی؟ یہ موتق جس آقا نے اس کو کیا کیا تھا آزاد کیا تھا, اس کو اس کی جائیداد ملے گی, اس کی جائیداد ملے گی. ٹھیک ہے. اور من جہت الموالات, اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ مجہول النسب ہے. ایک شخص کیا ہے مجہول النسب ہے, کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے وہ کس کا بیٹا ہے, کس کی اولاد ہے وہ. ٹھیک ہے. تو وہ کسی معروف النسب شخص کو یہ کہتا ہے کہ تو میرا وارث ہے. مجہول النسب شخص معروف النسب شخص کو یہ کہتا ہے کہ تو میرا وارث ہے, میرے مرنے کے بعد میری جائیداد جو ہے وہ تیری ہوگی, اور اگر میں اپنی زندگی کے اندر کوئی جنایت کو جرم کر لوں تو اس کی چٹی بھی تو ادا کرے گا. اور وہ جو معروف النسب شخص ہے وہ اس کو قبول کر لیتا ہے, وہ اس کو قبول کر لیتا ہے. تو اب اس مجہول النسب شخص کے فوت ہونے کی صورت میں اس کی جائیداد کس کو ملے گی؟ اس کو اسی معروف النسب شخص کو ملے گی. ٹھیک ہے بھائی. ہاں, یہ ہیں جناب والا وراثت کے اسباب. وراثت کے کچھ جو ہیں وہ ارکان ہیں, کچھ جو ہیں وہ شرائط ہیں, اور کچھ اس کے اسباب ہیں, کچھ اس کے اسباب. رحمہ اللہ جو صاحب سراجی ہیں, جو صاحب سراجی ہیں, انہوں نے اپنی کتاب کا جو آغاز ہے وہ بسم اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد سے کیا ہے. بسم اللہ اور اللہ تعالیٰ کی حمد سے کیا ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ مختلف حکمتیں ہیں. اس کے اندر کیا ہیں مختلف جو ہیں حکمتیں ہیں. پہلی حکمت تو اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی ابتدا ہے. اس میں کیا ہے فرقان حمید کی ابتدا ہے. قرآن پاک بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد وہاں الحمدللہ رب العالمین موجود ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ ذکر کیا. اس میں کیا ہوگی؟ قرآن پاک کی اتباع اور پیروی ہوگی. قرآن پاک کی اتباع اور پیروی ہوگی. اور اس کے اندر جو ہے وہ حدیث پاک کی بھی پیروی ہے. حدیث پاک کی بھی پیروی ہے, کیونکہ دو حدیثیں ہیں اس مقام پر. ایک حدیث کا مضمون ہے کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ الرحمن الرحیم فهو اقطع او کما قال علیہ السلام, کہ جو بھی ذی بال کام, جو بھی اچھا کام جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع کیا جائے وہ قلیل البرکت ہوتا ہے, برکت سے خالی ہوتا ہے, ادھورا ہوتا ہے. یہ حدیث پاک اس بات کا تقاضا کرتی ہے
کہ اچھے کام کی جو ابتدا ہے وہ کس سے ہونی چاہیے؟ بسم اللہ سے ہونی چاہیے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ تعالی فہو قطع، او کما قال علیہ السلام، کہ جو بھی اچھا کام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد سے شروع نہ کیا جائے وہ بھی قلیل البرکت ہوتا ہے یا برکت سے خالی ہوتا ہے، ادھورا ہوتا ہے جی۔ تو یہ حدیث پاک جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اچھے کام کی ابتدا حمد سے ہونی چاہیے، حمد سے ہونی چاہیے۔ تو پھر مصنف رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے اپنی اس کتاب کی جو ابتدا ہے وہ بسم اللہ سے بھی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد سے کی، تاکہ دونوں حدیثوں پر کیا ہو جائے؟ عمل ہو جائے، تاکہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے۔ اور اس طریقہ کے اندر جو ہے وہ سلف صالحین کا جو طریقہ ہے اس کی بھی پیروی ہے جی، اس کی بھی کیا ہے؟ پیروی ہے کہ صاحب سراجی سے قبل جو بزرگان دین گزرے ہیں ان کا طریقہ بھی یہی رہا ہے کہ اپنی کتابوں کو بسم اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد سے وہ شروع کرتے تھے۔ تو انہوں نے بھی بسم اللہ اور حمد سے اپنی کتاب کو شروع کیا تاکہ ان بزرگوں کے طریقے کی کیا ہو جائے؟ پیروی ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد پر جو الف لام ہے، حمد پر جو الف لام ہے، یہ الف لام جو ہے وہ استغراقی بھی ہو سکتا ہے، جنسی بھی ہو سکتا ہے اور عہد خارجی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر الف لام جو ہے وہ استغراقی ہو تو معنی یہ بن جائے گا کہ حمد کا ہر فرد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہے۔ اور اگر الف لام جو ہے وہ جنسی ہوگا تو پھر مطلب بن جائے گا کہ جن سے حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، جن سے حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہے۔ اور اگر الف لام جو ہے وہ عہد خارجی کا ہوگا تو پھر مطلب جو ہوگا کہ حمد کا جو مخصوص فرد ہے، حمد کا جو مخصوص فرد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہے۔ اور حمد کا مخصوص فرد وہی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی خود حمد کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی خود حمد کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی جو خود حمد کی ہے وہ حمد کا کیا ہے؟ مخصوص فرد ہے، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں وہ اس سے مراد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ باقی الف لام جو ہے وہ استغراقی ہو تو معنی یہی ہے کہ حمد کا ہر فرد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہے جی۔ اس پر اگر کوئی یہ اعتراض کرے بھائی یہ کہنا کہ حمد کا ہر فرد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حمد جو ہے وہ انسانوں کی بھی ہوتی ہے اور چیزوں کی بھی ہوتی ہے، اور چیزوں کی بھی ہوتی ہے۔ پھر حمد کا ہر فرد اللہ کے ساتھ خاص تو نہ رہا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے اور سب چیزیں اس کی کیا ہیں؟ مخلوق ہیں، سب چیزیں اس کی کیا ہیں؟ مخلوق ہیں۔ اور جو مخلوق کی حمد ہوتی ہے وہ حقیقت میں کس کی ہوتی ہے؟ وہ خالق ہی کی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ خالق ہی کی ہوتی ہے۔ لہذا جو مخلوق کی حمد ہے حقیقت میں وہ بھی خالق کی حمد ہے۔ لہذا یہ کہنا جو ہے وہ درست ہے کہ حمد کا ہر فرد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟ ثابت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور حمد کا معنی جو ہے آپ نے دیگر کتابوں کے اندر پڑھا ہوا ہے کہ هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری جی علی قصد التعظیم نعمتاً کانا غیرہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ کہ وہ حمد کیا ہے کہ کسی کی اختیاری خوبی پر تعظیم کے ارادہ سے کسی کی تعریف کرنا زبان کے ساتھ ہیں جی۔ کسی کی اختیاری خوبی پر زبان کے ساتھ تعظیم کے ارادہ سے اس کی کیا کرنا؟ تعریف کرنا، خواہ وہ نعمت کے مقابلے میں ہو یا غیر نعمت کے مقابلے میں ہو یا غیر نعمت کے مقابلے کے اندر ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں۔ تو حمد کے اندر ایک بات تو یہ ہے کہ جس اپنا خوبی پر حمد ہونی ہے، جس خوبی پر حمد ہونی ہے وہ خوبی اختیاری ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ اختیاری ہونی چاہیے، غیر اختیاری نہیں ہونی چاہیے۔ موتی کی خوبصورتی چونکہ موتی کے اختیار میں نہیں ہے، لہذا وہاں پر جو ہے وہ حمدت اللؤلؤ علی حسنہ نہیں کہیں گے بلکہ مدحت اللؤلؤ علی حسنہ کہیں گے، اور ٹھیک ہے۔ زید کا علم جو ہے وہ زید کا کیا ہے؟
اختیاری ہے، کیا ہے اختیاری ہے۔ ہاں، لہذا زید کے علم پر اس کی جو تعریف کی جائے گی اس کو حمد کہیں گے، اس کو کیا کہیں گے؟ حمد کہیں گے۔ اور موتی کی خوبصورتی پر جو اس کی تعریف کی جائے گی اس کو حمد نہیں کہیں گے بلکہ مدح کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ مدح کہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جس خوبی پر حمد ہونی ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ اختیاری ہونی چاہیے، غیر اختیاری نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرا یہ بات بھی ضروری ہے کہ جب آپ جس اختیاری خوبی پر جو ہے وہ اچھے کلمات کی نسبت کسی کی طرف کرنی ہے تو وہاں اچھے کلمات کی نسبت جب کریں تو وہاں علی قصد تعظیم کا ارادہ بھی ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ تعظیم کا ارادہ بھی ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر کسی کی طرف آپ اچھے کلمات کی جو ہے وہ نسبت تو کرتے ہیں، اچھے کلمات کی کسی کی طرف نسبت تو کرتے ہیں زبان کے ساتھ، لیکن وہاں تعظیم کا ارادہ نہیں ہے بلکہ مذاق اڑانے کا ارادہ ہے۔ جی۔ کیا ہے؟ مذاق اڑانے کا ارادہ۔ ہاں، کسی ایسے شخص کے اوپر لکھا ماشاء اللہ جو علامہ صاحب آ گئے، علامہ صاحب آ گئے ہیں، اور مقصد وہاں آپ کا کیا کرنا ہو؟ اہانت کرنا ہو تو پھر وہ حمد نہیں کہلائے گی، وہ حمد نہیں کہلائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اور باقی آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ اس کا تعریف کا جو ہے، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اس میں جو حمد ہونی ہے جو زبان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ زبان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ زبان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر دیگر اعضاء کے ساتھ تعریف کی گئی، دیگر اعضاء سے تعریف کی گئی تو وہ حمد نہیں کہلائے گی، وہ حمد نہیں کہلائے گی۔ اس میں جو حمد ہے یہ مورد کے اعتبار سے کیا ہے؟ خاص ہے۔ مورد کے اعتبار سے خاص ہے کہ یہ زبان ہی کے ساتھ ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ زبان ہی کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہاں، باقی جو شکر ہوتا ہے، جو شکر ہوتا ہے وہ مورد کے اعتبار سے کیا ہے؟ عام ہے۔ کہ وہ زبان سے بھی ہوتا ہے اور دل سے بھی ہوتا ہے اور دیگر اعضاء سے بھی ہوتا ہے۔ حمد مورد کے اعتبار سے خاص ہے، مورد کے اعتبار سے خاص ہے کہ صرف اور صرف کس سے کے ساتھ ہوگی؟ زبان کے ساتھ ہوگی۔ اور جو شکر ہے، شکر ہے یہ مورد کے اعتبار سے عام ہے کہ یہ زبان سے بھی ہو سکتا ہے، دل سے بھی ہو سکتا ہے، اور دیگر اعضاء سے بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، باقی جو ہے حمد، جو حمد ہے اس کے اندر یہ متعلق کے اعتبار سے عام ہے، یہ متعلق کے اعتبار سے عام ہے۔ ہاں، کہ اس میں نعمت کا ہونا ضروری نہیں ہے، وہ نعمت کے مقابلے میں ہو سکتی ہے اور غیر نعمت کے مقابلے میں بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ جبکہ جو شکر ہے وہاں نعمت کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ گویا وہ جو شکر ہے وہ متعلق کے اعتبار سے کیا ہو گیا؟ خاص ہو گیا۔ ہاں، وہ متعلق کے اعتبار سے خاص ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے الحمدللہ۔ کیا ہے؟ للہ۔ ہاں، للہ کے اندر جو لام ہے یہ برائے اختصاص ہے۔ کیا ہے؟ برائے اختصاص ہے۔ نام کے مختلف جو معنی آپ نے شرح میت عامل کے اندر پڑھے ہیں ان میں سے ایک معنی اختصاص بھی ہے، ان میں سے ایک معنی اختصاص بھی ہے۔ یہاں لام کس کے لیے ہے؟ اختصاص کے لیے ہے۔ اور اس میں دلالت اللہ جو ہے اس ذات کا علم ہے جو واجب الوجود ہے، جو واجب الوجود ہے، اس کا وجود جو ہے وہ ضروری ہے اور عدم محال ہے، نہ ہونا موجود ہونا ضروری ہے اور عدم یہ نہ ہونا کیا ہے؟ محال ہے۔ اور وہ جمیع صفات کاملہ کی جامع ذات ہے، جمیع صفات کاملہ کی جامع ذات ہے۔ اور جو صفات رذیلہ ہیں، جو گھٹیا صفات ہیں، ان سے وہ کیا ہے؟ پاک ہے، ان صفات سے وہ پاک ہے۔ رب العالمین کے اندر جو لفظ ربی ہے تو یہ اس میں دلالت اللہ کی کیا واقعہ ہو رہا ہے؟ صفت واقعہ ہو رہا ہے، اسی وجہ سے یہ کیا ہے؟ مجرور ہے، کیونکہ موصوف مجرور ہے اس لیے اس کی صفت بھی کیا ہوگی؟ مجرور ہوگی۔ تو یہ رب بمانا مالک بھی ہوتا ہے، رب بمانا مالک بھی ہوتا ہے، اور رب بمانا جو ہے وہ تربیت بھی ہوتا ہے، رب بمانا تربیت بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور العالمین جو ہے، العالمین جو ہے یہ عالم کی جمع ہے، العالم کی یہ جمع ہے تو عالم ما یعلم بہ الصانع، ما یعلم بہ الصانع، جس کے ذریعے جو ہے وہ صانع کا علم حاصل ہو، جس کے ذریعے صانع کا علم حاصل ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں۔ اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان سے
سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا حاصل ہوتا ہے؟ علم حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے علاوہ ہر چیز عالم میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے علاوہ ہر چیز کیا ہے؟ عالم میں داخل ہے۔ اللہ کی ذات اور اس کی صفات عالم میں داخل نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا حمد الشاکرین، کیا فرمایا؟ حمد الشاکرین۔ حمد الشاکرین، تو یہاں لفظ حمد جو ہے یہ منصوب بنزع الخافض ہے۔ یہ کیا ہے؟ منصوب بنزع الخافض ہے۔ اصل میں تھا کحمد الشاکرین، اصل میں تھا کحمد الشاکرین، تو کاف جارا جو خافض تھا، جر دینے والا تھا، اس کو ہٹا دیا گیا اور اس کو ہٹا کر لفظ حمد کو کیا بنا دیا گیا؟ منصوب بنا دیا گیا۔ اسی کو منصوب بنزع الخافض کہتے ہیں کہ خافض یعنی جر دینے والے عامل کو ہٹا کر لفظ کو کیا بنانا؟ منصوب بنانا۔ جر دینے والے عامل کو ہٹا کر اس کو منصوب بنانا۔ یہاں پر بھی چونکہ کاف جو حرف جر دینے والا عامل تھا اس کو ہٹا کر حمد کو کیا کر دیا گیا ہے؟ منصوب بنا دیا گیا ہے، لہذا یہ منصوب بنزع الخافض ہوگا۔ شاکرین سے مراد جو ہے انبیاء علیہم السلام، علماء کرام، اولیاء اعظام، اور ٹھیک ہے، صالحین اولیاء اللہ، اس سے کیا ہے؟ مراد ہے، اس سے مراد، اور ٹھیک ہے۔ تو یہاں مصنف رحمہ اللہ نے جو ہے وہ حمد الشاکرین کہا ہے کحمد الحامدین، یعنی شاکرین کا لفظ استعمال کیا ہے، حامدین کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ حمد کو شاکرین کی طرف مضاف کیا ہے، حامدین کی طرف مضاف نہیں کیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے بھی کہ جو شاکرین ہیں یہ حامدین کی بنسبت اس کے اندر کیا ہے؟ عموم ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ عموم ہے، چونکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ حمد جو ہے وہ صرف زبان سے ہوتی ہے، صرف زبان سے ہوتی ہے، اس کا مورد زبان ہے، جبکہ جو شکر ہے اس کا مورد عام ہے، اس کا مورد عام ہے، وہ زبان سے بھی ہو سکتی ہے، دل سے بھی ہو سکتی ہے، اور دیگر اعضاء سے بھی ہو سکتی ہے۔ چونکہ اس کے اندر کیا تھا؟ عموم تھا، اس وجہ سے یہاں پر حمد الشاکرین کہا۔ کیا کہا؟ حمد الشاکرین کہا، اور ٹھیک ہے۔ تو مصنف رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ سب تعریفیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں جو رب العالمین ہے، ایسی حمد جو کہ شکر گزار لوگوں کی حمد کی طرح ہے، ایسی حمد شکر گزار لوگوں کی حمد کی طرح ہے، اور ٹھیک ہے۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے جو ہے وہ یہ عرض کر دی کہ میری حمد جو ہے، جو اللہ کی میں حمد کر رہا ہوں، یہ اس حمد کی طرح ہے جو شکر گزار لوگوں کی حمد ہے، اور ٹھیک ہے، تاکہ ان بزرگان دین کی تو حمد کیا ہے؟ مقبول ہے، لہذا میری حمد بھی کہ ان کے ساتھ مل کر کیا ہو جائے؟ مقبول ہو جائے، میری حمد بھی ان کے ساتھ مل کر مقبول ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات چونکہ منعم حقیقی ہے، چونکہ منعم حقیقی ہے، ہر قسم کی نعمتیں دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنی ذات کی وجہ سے بھی جو ہے وہ حمد کی مستحق ہے، اللہ کی ذات اپنی ذات کی وجہ سے بھی حمد کی مستحق ہے، اور اپنی صفات کی وجہ سے بھی حمد کی مستحق ہے۔ اس وجہ سے پھر مصنف رحمہ اللہ نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان فرمائی ہے، اور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ بھی منعم مجازی ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ منعم مجازی ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے ملی ہیں، حضور علیہ السلام کے توسل سے ملی ہیں، یہ ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب ہی کے صدقہ میں پیدا فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے حضور بھی چونکہ منعم ہوئے، حضور بھی کیا ہیں؟ منعم ہوئے، اس وجہ سے جو ہے وہ بھی جو ہیں وہ حمد کے کیا ہیں؟ مستحق ہیں، وہ بھی کیا ہیں؟ حضور کی جو حمد ہے وہ یہی ہے کہ آپ پر درود السلام بھیجا جائے، آپ پر درود السلام بھیجا جائے۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے آپ پر درود السلام بھیجتے ہوئے عرض کی، فرمایا والصلاۃ والسلام علی خیر البریہ، والصلاۃ والسلام علی خیر البریہ، درود و سلام جو ہے وہ نازل ہو مخلوق میں سے بہترین ذات پر، مخلوق میں سے بہترین ذات پر، جو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو صلاۃ کی نسبت جو ہے وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے انزال رحمت،
انزال رحمت رحمت نازل کرنا، رحمت نازل کرنا۔ اور جب صلات کی نسبت جو ہے وہ مومنین کی طرف کی جائے، مومنین کی طرف کی جائے طرف کی جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے طلب رحمت، طلب رحمت۔ ہاں، استنزال رحمت بھی کہہ سکتے ہو کہ رحمت کے نزول کو طلب کرنا، رحمت کے نزول کو طلب نزول کرنا، کو طلب کرنا۔ طلب کرنا جو ہے۔ اور جب اس کی نسبت جو ہے فرشتوں کی طرف کی جائے صلات کی تو اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے استغفار، کیا ہوتا ہے استغفار۔ اور جب اس کی نسبت جو ہے وہ چرند پرند کی طرف طرف کی کی جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے تسبیح و تحلیل، تسبیح و تحلیل۔ اور چونکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حق تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم وسلموا تسلیم۔ تسلیما ہے کہ اے ایمان والو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ درود بھی بھیجو اور خوب خوب سلام بھی بھیجو، درود بھی بھیجو اور خوب خوب سلام بھی بھیجو۔ سلام بھی بھیجو۔ اس لیے مصنف نے وسلام درود بھی بھیجا ہے اور سلام بھی بھیجا ہے، درود بھی بھیجا ہے اور سلام بھی بھیجا ہے۔ تو جو محمد، اس میں رسالت جو محمد ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء میں سے مشہور تر آپ کا نام ہے، یہ مشہور تر آپ کا نام، آپ کا جو نام ہے، اور اس کا لفظی معنی تو بنتا ہے وہ ذات جس کی بار بار کیا کی جائے، تعریف کی جائے، جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وآلہ، کیا فرمایا؟ وآلہ الطیبین الطاہرین، کہ جو آپ کی آل پاک ہے اس پر بھی کیا ہو، درود و سلام نازل ہو، آپ کی آل پاک پر بھی کیا ہو، درود و سلام نازل ہو، سلام جو ہے وہ نازل ہو۔ تو لفظ آل جو ہے اس کی اصل میں اختلاف ہے، بعض جو علماء ہیں وہ فرماتے ہیں یہ اصل میں آوالن تھا، اصل میں آوالن تھا، یہ محموز الفا اور اجوف واوی ہے، محموز الفا اور اجوف واوی ہے، واو متحرک ما قبل اس کا مفتوح، واو کو الف سے بدل دیا تو کیا بن گیا، آل بن گیا، کیا بن گیا، آل بن گیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس کی جو اصل تھی وہ اہل تھی، اس کی اصل اہل تھی، پہلے ہا کو خلاف قیاس حمزہ سے بدلا تو یہ اہل بن گیا، کیا بن گیا، اہل بن گیا۔ تو اب جو آمنہ والا قانون ہے، حمزہ ساکنہ حمزہ متحرکہ کے بعد آیا، حمزہ ساکنہ حمزہ متحرکہ کے بعد آیا، لہذا حمزہ ساکنہ کو ما قبل حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دیا تو یہ کیا بن گیا، آل بن گیا، کیا بن گیا، آل بن گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل پاک ہے اس کے بارے میں جو مختلف اقوال ہیں، ایک قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے مراد آپ کے ازواج مطہرات ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ آپ کی آل سے مراد آپ کی اولاد پاک ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ ہر مومن متقی پرہیزگار کیا ہے، آپ کی آل ہے۔ اور یہاں پر چونکہ مصنف رحمہ اللہ نے آل کے بعد اصحاب کا ذکر نہیں کیا ہے، آل کے بعد اصحاب کا ذکر نہیں کیا ہے، لہذا یہاں پر آل سے مراد جو ہے وہ لے لیا جائے کل مؤمن تقی نقی فہو عالی، ہاں جی، ہر مومن کا کیا ہے، میری آل ہے، پھر اس کے اندر کیا داخل ہو جائیں گے، اصحاب، اس کے اندر اصحاب بھی داخل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ طیبین الطاہرین، طیبین کا معنی جو ہے وہ یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ المنزہون عن الاثم بالقلب قصدا، ٹھیک ہے، کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل پاک ہے یہ دل کے ساتھ گناہ کرنے سے کیا ہے، پاک ہے، دل کے ساتھ گناہ کرنے سے پاک ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ دل کے ساتھ گناہ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ دل سے گناہ کا ارادہ کیا جائے، دل سے گناہ کا ارادہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو پھر مطلب یہ نکلا کہ وہ دل کے اندر گناہ کا ارادہ بھی نہیں کرتے ہیں، دل میں گناہ کا ارادہ بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور طاہرین کا معنی جو ہے وہ یہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ المبرؤون عن العصیان بالجوارح، ہاں، کہ وہ اعضاء سے بھی گناہ کرنے سے کیا ہیں، بری ہیں، اعضاء کے ساتھ بھی گناہ کرنے سے کیا ہیں، وہ بری ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ظاہری باطنی گناہوں سے کیا ہیں، بری ہیں، ظاہری باطنی گناہوں سے بری ہیں۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے جو علم فرائض کی جو اہمیت، فضیلت، مرتبہ اور مقام جو ہے اس کو بیان فرمایا ہے
اور اس کے مرتبہ اور مقام کو بیان کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم، کہ علم فرائض سیکھو اور علم فرائض سکھاؤ، خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، اس لیے کہ یہ آدھا علم ہے۔ یہ کیا ہے؟ آدھا علم ہے۔ دیگر سارے علوم ایک طرف اور یہ ایک علم کیا ہے؟ ایک طرف ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اہمیت کو اس انداز سے بیان فرما دیا کہ علم فرائض سیکھو بھی اور علم فرائض دوسروں کو بھی سکھاؤ، کیونکہ یہ کیا ہے؟ آدھا علم ہے، یہ آدھا علم۔ اب اس علم کو جو نصف علم فرمایا گیا ہے، اس علم کو جو نصف علم فرمایا گیا ہے، تو اس کی متعدد وجوہ جو ہیں وہ بیان فرمائی گئی ہیں۔ اس کی متعدد وجوہ بیان فرمائی گئی۔ ایک وجہ تو اس کی یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ باعتبار انسانی حالت کے ہے۔ یہ کیا ہے؟ باعتبار انسانی حالت کے ہے۔ انسان کی دو حالتیں ہیں، ایک ہے حالت حیات اور ایک ہے حالت ممات۔ ایک حالت حیات ہے اور ایک حالت ممات ہے۔ تو علم فرائض کے علاوہ جو دیگر علوم ہیں ان کا تعلق ہے حالت حیات کے ساتھ، ان کا تعلق ہے اور جو علم فرائض ہے اس کا تعلق ہے حالت ممات کے ساتھ، اور چونکہ جو ایک ہوتا ہے وہ دو کا نصف ہوتا ہے، اس وجہ سے اس علم کو کیا کہا گیا ہے؟ نصف علم کہا گیا ہے۔ اس وجہ سے اس علم کو نصف علم کہا گیا۔ اور دوسری جو وجہ بیان فرمائی گئی ہے وہ ہے باعتبار سبب ملک، باعتبار سبب ملک کے ملک کے جو اسباب ہیں وہ دو ہیں۔ ملک کے جو اسباب ہیں وہ دو اسباب ہیں، ایک ہے اختیاری اور ایک ہے اضطراری۔ ایک ہے ٹھیک ہے۔ اختیاری کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دل چاہے تو مالک بنے، دل چاہے تو نہ بنے۔ دیکھو نا، بھی ایک چیز آپ خریدتے ہیں، ایک چیز آپ خریدتے ہیں تو اس چیز کے کیا بن جاتے ہیں؟ مالک۔ اگر آپ اس کے مالک نہیں بننا چاہتے تو آپ اس کو نہ خریدیں، اس کو نہ خریدیں۔ جب نہیں خریدیں گے تو مالک نہیں بنیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی شخص جو ہے وہ کسی کو کوئی چیز ہبہ کرتا ہے، کوئی شخص کسی کو کوئی چیز ہبہ کرتا ہے، تو اب بھی جو ہے وہ کسی کی مرضی ہو تو اس ہبہ کو کیا کر لے؟ قبول کرے اور اس کا کیا بن جائے؟ مالک بن جائے۔ اور اگر وہ مالک نہیں بننا چاہتا ہے تو اس کو قبول نہ کرے، مالک جو ہے نہ بنے، ٹھیک ہے نا بھی۔ تو جو اور جو ہے اختیاری کیا ہے؟ اضطراری کیا ہے؟ ملک کیا ہے؟ جو اضطراری جو ملک ہے تو یہی ہے کہ جب کوئی شخص کیا ہوتا ہے؟ فوت ہوتا ہے، کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جو وارث ہے، اس کا جو وارث ہے، اگر وہ چاہے بھی کہ میں نے اس اپنے مورث کی جائیداد حصہ نہیں لینا ہے، میں نے اس کا مالک نہیں بننا ہے، پھر بھی جو ہے وہ زبردستی اس کی ملک میں کیا ہوگا؟ چلا جائے گا، زبردستی اس کی ملک میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو بھائی جو ملک ہے اس کے سبب کتنے ہیں؟ دو ہیں۔ ایک کیا ہے؟ اختیاری، اور ایک اختیاری ہے اور ایک اضطراری ہے۔ اور علم فرائض کے علاوہ جو دیگر علوم ہیں، علم فرائض کے علاوہ جو دیگر علوم ہیں وہ مل کے اختیاری کا سبب ہیں، وہ مل کے اختیاری کا سبب، اور جو علم فرائض ہے یہ مل کے اضطراری کا سبب ہے۔ یہ کیا ہے؟ مل کے اضطراری کا سبب ہے، اور چونکہ جو ایک ہوتا ہے وہ دو کا نصف ہوتا ہے، اس لیے پھر اس علم کو کیا کہا گیا ہے؟ نصف علم کہا گیا ہے۔ اس علم کو نصف علم کہا گیا۔ اور اس کی ایک اور وجہ بھی بیان فرمائی گئی ہے، وہ ہے باعتبار زیادت مشقت، باعتبار زیادت مشقت ہے۔ علم فرائض کے علاوہ جو دیگر علوم ہیں، علم جو دیگر علوم ہیں وہ سارے علوم ان کی تحصیل کے لیے اور ان کے تعلیم و تعلم کے لیے جتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، علم فرائض کے علاوہ
جو دیگر تمام علوم ہیں ان کی تحصیل اور ان کے تعلیم و تعلم کے لیے جتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اتنی مشقت جو ہے وہ صرف اور صرف یہ علم جو علم فرائض ہے اس کی تحصیل اور اس کے تعلیم و تعلم کے لیے اٹھانی پڑتی ہے۔ اس وجہ سے پھر کیا ہے، یہ آدھا علم ہے، اس وجہ سے پھر یہ کیا ہے، آدھا علم ہے۔ ٹھیک ہے۔